کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک معمولی سا روزمرہ کا کام بھی عبادت بن سکتا ہے اور آپ کی برسوں کی عبادت بھی مٹی میں مل سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ سب منحصر ہے صرف ایک چیز پر، اور وہ ہے آپ کی نیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک بہت ہی مبارک اور ایمان آفروز سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم اسلام کی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کو انتہائی آسان زبان میں سمجھیں گے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ نیت کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نیت ہمارے دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم دن بھر میں بہت سے نیک کام کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا کسی غریب کی مدد کرنا۔ اگر ان کاموں کے پیچھے ہمارے دل میں یہ نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ دکان پر بیٹھ کر رزق حلال کما رہے ہیں اور دل میں نیت یہ ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے، تو یقین کیجئے آپ کی وہ دکانداری بھی عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ راستے سے کوئی پتھر یا کچرا ہٹا دیں کہ کسی گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو اس چھوٹی سی نیت پر بھی اللہ پاک آپ کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں، سچا یا بڑا انسان مانیں اور میری تعریف کریں، تو وہ عمل بظاہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کتاب کے اندر علماء کرام نے اس کی بہت خوبصورت وضاحت لکھی ہے۔ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں بلکہ دنیا کمانا یا کسی سے شادی کرنا ہے، تو اسے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے صرف وہی دنیا ملے گی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ اس کے برعکس اگر ہم صرف مسجد میں نماز کے لیے جائیں اور راستے میں یہ نیت بھی کر لیں کہ میں راستے میں مسلمانوں کو سلام کروں گا اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھوں گا، تو ایک نماز کے ساتھ ہمیں کئی اور نیکیوں کا ثواب مفت میں مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور اپنے دل سے پوچھیں، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر جواب آئے کہ صرف اللہ کے لیے، تو وہ کام ضرور کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دکھاوے اور ریاکاری سے بچائے اور ہمارے تمام اعمال میں اخلاص اور صفائی نیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
اور آپ بخاری شریف کا یہ سفر ہمارے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔